ابھی کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ آپ کیا کریں گے ان رسپانس ٹو دی الیکشن کمیشنز ڈیسیژن کہ پارٹی انٹرا پارٹی الیکشنز کا لدم ہے؟ بہت شکریہ میڈم، آپ نے مجھے دعوت دی، بڑی نوازش ہے جی۔ اس کے اندر جی معاملہ یہ تھا، جب فیصلہ آیا تو ہماری جو ٹیم ہے وہ کل سے سرٹیفائڈ کاپی کے لیے وہاں پر ایک رجوع کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن سے، لیکن آج سارا دن انتظار کرنے کے باوجود وہ نہیں ملی، جس کی وجہ سے ڈیلے ہوا۔ آج چیئرمین صاحب سے بھی انسٹرکشن دی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے، تو انشاءاللہ ہم اس کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور چیلنج کریں گے۔ لیکن اس کے پیچھے تھوڑا سا میں ضرور بیک گراؤنڈ اس کا بتانا چاہوں گا کہ یہ کیا کیوں گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹر پارٹیز الیکشن جو ہیں 2022 کے اندر ہم نے اپنے آئین کے مطابق کروائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نوٹس ہمیں بھجوایا گیا تھا، جس میں صرف یہ کہا گیا تھا کہ کچھ دستاویزات آپ کے مس ہیں، فار ایگزامپل آئی ڈی وغیرہ دیگر، وہ آپ پوری کر دیں۔ اس کے اندر یہ نہیں تھا کہ آپ کے انٹر پارٹی الیکشن ٹھیک ہیں، لیکن انہوں نے جب فیصلہ دیا تو اس کے اندر یہ کہا کہ انٹر پارٹی الیکشن جو ہیں آپ کے ٹھیک نہیں ہوئے، لہٰذا آپ دوبارہ کروائیں۔ اب جو فیصلہ جب یہ دیا گیا، یہ 71 ڈیز کے بعد اناؤنس کیا گیا۔ اس سے پہلے جو وربل ڈیسیجن دیا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ بھی چیئرمین رہیں گے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہا گیا تھا کہ بلے کا نشان جو ہے بیلٹ پیپر کے اوپر رہے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ نہیں، یہ ایک سیکنڈ پنجوتا صاحب، ایک منٹ، یہ کہاں کہا تھا انہوں نے؟ مطلب آپ سے گفتگو میں کہا تھا یا کسی آفیشیل کمیونیکیشن میں کہا تھا؟ دیکھیں، جب کورٹ فیصلہ دیتی ہے نا جی عدالت کے اندر، الیکشن کمیشن کورٹ تو ہے نہیں، یہ کمیشن ہے، تو انہوں نے جب فیصلہ دیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ایک ہوتا ہے کہ وربل آرڈر دیا جاتا ہے کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی وہ رہیں گے، اور دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا تھا جی کہ بلے کا نشان جو ہے بیلٹ پیپر کے اوپر رہے گا۔ لیکن جب فیصلہ 71 دن کے بعد اناؤنس کیا گیا، یعنی کہ اس کے فیصلہ جو ہے وہ ریٹن میں آیا، تو اس وقت یہ کہا گیا کہ آپ کے انٹر پارٹی الیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئے، تو لہٰذا آپ دوبارہ کروائیں۔ اب ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، چیلنج کرنے کے حوالے کی حد تک ہم جائیں گے۔ ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ابھی تک کوئی ڈیسیجن نہیں آیا۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ہم جو ہے یہ ایک لکونہ جو ہے ہمارے اوپر پینڈنگ رہے گا، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ اناؤنس ہو چکے ہیں، تو لہٰذا ہمیں دوبارہ ہم کر لیتے ہیں۔ ہم نے اپنے تمام لوازمات کیے۔ 29 تاریخ کو باقاعدہ شیڈول جاری کیا، جس میں 2 تاریخ کے لیے ڈیٹ اور جگہ کا تعین کیا، اور اس کے لیے ہم نے لیٹر بھی لکھا الیکشن کمیشن کو۔ الیکشن کمیشن نے آگے جو ہے ہدایات جاری کی چیف سیکرٹری جو ہیں کے پی کے اور آئی جی کے پی کے کو کہ ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے، اور پورا الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی 3-4 دن یہی بحث رہی۔ ہم ہر پریس کانفرنس کے اندر بھی ذکر کرتے رہے، اپنے آفیشیل پیجز کے اوپر بھی چلایا۔ نہیں، معاملہ یہ بات یہ کہ اب کیا کرنا ہے بھائی، اب کیا کرنا ہے؟ ایشو تو یہ ہے، یہ بالکل آپ جو فرما رہے ہیں سب جانتے ہیں جی۔ دیکھیں، اب کرنا کیا ہے، اس کے لیے ہم بالکل چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ چیلنج کریں گے۔ خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، لیکن یہ ایک بدنیتی تھی الیکشن کمیشن کی۔ اس کے اندر جو سازش ہے، جیسے کہ نگران حکومت عمران خان کے خلاف، اور اس سے پہلے پی ڈی ایم نے جس طرح سے کیسز بنائے، اور آج جو ظلم و جبر جو ہے اس کی فضا جو ہے پورے ملک کے اندر ہے، تو یہ ساری جو ہے طاقتیں مل کر جو ہے وہ عمران خان کو پہلے انہوں نے اندر ڈالا۔ اب پی ٹی آئی کو کریش کرنے کے لیے، اس کو سائڈ پر کرنے کے لیے ایک سازش کی گئی۔ پہلے ڈسکوالیفیکیشن الیکشن کمیشن نے کی، اس سے پیچھے چلے جائیں تو جیسے انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو فیصلے ہمارے خلاف ہیں۔ اب کل دیکھیں، انہوں نے یہ تمام جو چیف سیکرٹریز ہیں، آئی جیز کو ہدایت جاری کی کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، اور کوئی بھی ان کی اگر گریوینس ہے تو اس کے اوپر ان کی جو ہے سنوائی کی جائے، اور کوئک ایکشن لیا جائے، اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے ان کے خلاف جو بھی ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی ہرڈل کریٹ کرتے ہیں۔ لیکن وہ ڈائریکشن کن کو جا رہی تھی؟ ان آئی جیز کو، ان چیف سیکرٹریز کو جو یہ ظلم و جبر ملک کے اندر کروا رہے ہیں، تو انہوں نے کیا ٹھیک کرنا تھا؟ آج بھی ہم نے دیکھا کہ لطیف کھوسہ صاحب کی بہو اور 5 وکیل جو ہیں، ایسوسیٹ جو ہیں، وہ وہاں پر پیپر جمع کروانے کے لیے حافظ فرد صاحب کے گئے، اور ان کو ہی وکیلوں کو اٹھا لیا گیا۔ اور یہ مثال صرف ایک جگہ کے اوپر نہیں ہے، آپ نے بھی خود دیکھا پورے پاکستان کے اندر یہی صورتحال ہے۔
حالانکہ سپریم کورٹ نے کل جب فیصلہ دیا تھا ہماری درخواست کے اوپر، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، تو اس کے اندر یہ کہا تھا کہ ان کو دی جائے، اور سرزنش بھی کی تھی چیف الیکشن کمشنر کی کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو رہے اور ان کو پورا موقع دی جائے. اچھا یہ بتائیے گا، ٹھیک ہے گاٹ یور پوائنٹ، یہ پکچر سب کے سامنے، سارا دن چینلز بھی اس کو کور کرتے رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہے، تو کیا ہم کہیں کہ آپ لوگ اب یہ اس کو آپ کر تو رہے ہیں یقیناً اس کے خلاف اپیل، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس آپ کے کھڑے ہوں گے، اور بلہ تو گیا اور پارٹی بھی گئی فی الحال؟ دیکھیں میں نے 2 مہینے پہلے خان صاحب سے بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اگر ہمارا بلے کا نشان نہیں رہتا تو پھر کیا ہوگا سر. پھر انہوں نے کہا جی کہ اگر بلے کا نشان نہیں بھی رہتا نا جی، اور کوئی بھی اگر یہ بلے کی جگہ کے اوپر بلی بھی رہتے ہیں تو جو ہمارا نشان ہوگا وہ ہی جیتے گا. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا بلے کی بجائے بلی بھی مل جائے تو؟ لیکن بلے کا نشان چھیننا یہ بدنیتی ہے، اور اس کو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہی عدالت یہ معاملہ سنے گی تو ہمارا بلے کا نشان بحال ہوگا، کیونکہ پورے ملک کے اندر جتنی پارٹیاں ہیں کسی پارٹی کا آج تک الیکشن اس طرح سے نہیں کہا گیا کہ اس کا ٹھیک نہیں ہوا یا کسی کی چیلنج نہیں کیے گئے. یہ واحد پاکستان تحریک انصاف کو اعزاز حاصل ہے کیونکہ نام جڑا ہوا ہے خان، اور اگر وہ خان نہ جڑا ہوتا عمران تو پھر شاید. اچھا ایک ٹھیک ہے جی، آپ نے بڑی تفصیل میں بیان کیا. بخاری صاحب یہ کیا صحیح کہہ رہے ہیں پنجوتا صاحب کہ یہ کسی پارٹی کا کبھی انٹرا پارٹی الیکشنز چیلنج نہیں ہوئے، کیا یہ درست بات ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو پارٹی کا ہی کوئی بندہ چیلنج نہ کرے، وہ جس طرح کے بھی ہوتے ہیں ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اور جس کا جو نتیجہ نکلتا ہے جس کا سامنا آج پی ٹی آئی کو ہے، یہ پہلے 2 مرتبہ بڑی پارٹیوں کے ساتھ ہو چکا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، ایک دفعہ تلوار سے تیر پر آ گئی تھی پیپلز پارٹی، اس کے بعد سائیکل سے شیر پر آ گئی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز، اس سے بھی پیچھے آپ چلے جائیں تو نیشنل عوامی پارٹی جو تھی اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو منظرنامہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر ان کی اپیل منظور نہیں ہوتی، جس کے بارے میں چانسز نہیں لگ رہے، رائے قائم کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ کی جو فیصلہ ہے اس کی روشنی میں دیکھیں تو میرے خیال سے الیکشن کمیشن بھی 10 بار تو ضرور سوچے گا اس کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے. تو دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اب کس حد تک اس کے اوپر کھڑا رہتا ہے، یا اس میں کوئی ایسی صورتحال نکالتا ہے جس سے ٹھیک ہو جائے. جو پارٹی کے الیکشن کا جہاں تک تعلق ہے، نسیم آپ ذرا ریکال کر کے دیکھیے جو پہلے 2 الیکشن ہوئے تھے پارٹی کے، ایک جسٹس وجی الدین صاحب میں ہوا تھا، دوسرا تسلیم نورانی صاحب کے ہوا تھا. تو تاریخ تو کوئی بہت اچھی نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن پارٹی کے الیکشن کی وجہ سے کسی پارٹی کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کی بالکل ایسی بات ہے جی، بالکل ایسی بات ہے. یہ لوگ کہتے تھے یہ بہت ڈیموکریٹک ہو رہے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کیونکہ اور پارٹیز اپنے کنٹرول کو لے کے آگے چلتی ہے. مالک کیا آپ اف یو ور پی ٹی آئی تو آپ کیا اس وقت کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں آپ تمام لوگوں نے بیان کر دیا بڑی تفصیل میں جو ان کے سامنے مشکلات ہیں، اور آئی ڈونٹ سی کہ کچھ بھی آبزرویشنز جو بھی آ رہی ہیں فی الوقت کوئی ڈفرنس تو نہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت. جو آپ دیکھیں الیکشن کمیشن نے ان کو وہی نہیں دی ابھی تک آرڈر. کچھ بھی نہیں ہوگا. دیکھیں دے شوڈ جسٹ بکل اپ فار اے ویری رف رائڈ. بات یہ ہے کہ جو خط کیا ہے سیکرٹری الیکشن کمیشن کا ٹو چیف سیکرٹریز اینڈ ایوری تھنگ، وہ پڑھو نا نسیم، اس سے زیادہ ہومیوپیتھک لیٹر کوئی نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھنڈا ہونا چاہیے. اٹس آلموسٹ فنی. میں وہ ان سے پوچھتے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنی شکایتیں آئیں، آپ نے کیا ریڈریسل کیا، کن اور جن لوگوں نے ریڈریسل نہیں کیا ان کے خلاف آپ نے کیا ایکشن لیا. وہ بس یہ تھا کہ اچھا جی بس ٹھیک ہے آپ آ گیا ہے، شکایتیں آ رہی ہیں بھیا نہ دیکھ لو. This was an absolute non-letter.